محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لڑکی اسٹریچر پر بری طرح تڑپ رہی تھی۔ دو نرسوں نے اس کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ ڈاکٹر نصرت نے ہاتھوں پر دستانے چڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا کیس ہے؟ نرس نے کہا، شوہر نے چہرے پر تیزاب پھینک دیا ہے۔ ڈاکٹر نصرت نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی جس کا چہرہ پگھل رہا تھا۔ پولیس کو انفارم کیا؟ نرس نے کہا، ہاں۔ ڈاکٹر نصرت نے پیشہ ورانہ مہارت سے لڑکی کو طبی امداد دینے لگی، اس بات سے بے خبر کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ 15 سال پہلے گھر سے بھاگ جانے والی۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھی ایک پیشنٹ کی فائل دیکھ رہی تھی جب ہڑبڑی میں ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ میں ابھی اسے سخت سناتی جب وہ فوراً پریشان لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحبہ، ایک بہت ایمرجنسی کیس آیا ہے، جلدی سے آئیں۔ اس کی بات سن کر میں نے فائل کو ایک طرف پھینکا تھا اور الٹے پاؤں اس کے ہمراہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پورا حال سناٹے سے لبریز تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ زیادہ تر عوام جا چکی تھی۔ جو پیشنٹ ٹھہرے گئے تھے، ان کے گھر والے اور ایمرجنسی کیس جو آئے تھے وہی لوگ موجود تھے۔ میں جیسے ہی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی، نہ جانے کیوں میرا دل لمحے بھر کے لیے زوروں سے دھڑکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جس سے کچھ میرے بہت قریب ہے۔ میں نے فوراً سے گلوز پہنے تھے اور نرس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا کیس ہے؟ سب خیریت ہے؟ میں اب پیشنٹ کے قریب آ گئی تھی جس پر سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ نرس نے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ، چہرہ جھلسا ہوا ہے، چہرے پر تیزاب پھینکا گیا ہے۔ میں نے حیرت سے نرس کو دیکھا تھا اور سوالیہ بولی، پولیس کو انفارم کیا ہے یا اب تک ایسے ہی گھوم رہے ہو؟ دوسری نرس جو قریب ہی کھڑی تھی وہ فوراً ادب سے بولی، جی جی میڈم صاحبہ، پولیس کو انفارم کر دیا گیا ہے۔ لڑکی کے شوہر نے، اس کے چہرے پر تیزاب بہت بری حالت میں ہے، آپ جلدی دیکھ لیں، حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میں فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا چکی تھی اور اگلا لمحہ میری جان نکال چکا تھا۔ پورا چہرہ جھلس گیا تھا، آنکھ، منہ، ناک کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے کر ایک ابکائی سی لی تھی۔ لڑکی کے چہرے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر گہری سانس لے کر چہرے پر ماسک پہن لیا تھا اور اس کا چہرہ صاف کرنے لگ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی تھی۔ میرے اپنے ہاتھ کب کپا رہے تھے کہ میری پوری جرنی کا سب سے خطرناک کیس تھا۔ ابھی میں نے اس کے گلے سے کپڑا ہٹایا ہی تھا جب اگلا لمحہ میرے لیے مزید حیران کر دینے والا تھا۔ وہاں پر جو برتھ مارک موجود تھا اس نے کچھ دیر کے لیے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ کیا یہ وہی ہے؟ میں نے بے اختیار اپنے آپ کی ہی نفی کی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ 15 سال بعد ہماری ملاقات، وہ بھی اس حال میں، نہیں ہو سکتی۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ اس لڑکی کی ٹریٹمنٹ کرتی رہی تھی اور پھر اپنے کیبن میں واپس چلی گئی تھی۔ جب تک تمام انفارمیشن ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتی ہم ٹھیک طریقے سے علاج شروع نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی میں اپنے کیبن میں آ کر بیٹھی ہی تھی جب نرس میرے پاس آ گئی تھی اور بتایا تھا کہ پولیس آ چکی ہے اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا کر اپنا دوپٹہ درست کیے باہر آئی تھی۔ سامنے ہی پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی قریب گئی انہوں نے ادب سے مجھے سلام کیا تھا، جبکہ میں انہیں اب انفارمیشن دینے لگی تھی۔ میں نے تمام میڈیکلی حالات سے انہیں آگاہ کر دیا تھا، جبکہ وہ اب ریسیپشن کی طرف چلے گئے تھے تاکہ اس کے شوہر کی اور اس لڑکی کی باقی معلومات حاصل کر سکے، اور میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی کی عمر محض 30 برس تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ آج کل کے مرد نہ جانے کیوں خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اپنا آپ تر بدتر، اور ایک عورت کو پیر کی جوتی سمجھ کر اس کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔
میں نے کمرے میں آ کر اپنا کوٹ وغیرہ اتار دیا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سامنے میرے شوہر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں ذرا حیران ہوئی تھی، اس وقت ان کا فون، کیونکہ یہ وقت ان کے آرام کا تھا۔ ابھی ایک ہفتے سے میری نائٹ ڈیوٹی چل رہی تھی، جس کے باعث مجھے ہسپتال میں ٹھہرنا پڑ رہا تھا، ورنہ میں کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ میں نے ہیلو بولا جب ان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور فوراً سے بولی، کمرے سے نکل کر آپ لان میں جائیں، میں ڈرائیور کو بول رہی ہوں، وہ آپ کو میرے پاس لے آئے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب نارمل ہے۔ وہ میری بات سن کر بولے، طبیعت بہتر ہے لیکن عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیا تم میرے پاس نہیں آ سکتی؟ ان کی بات سن کر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا اور بے چارگی سے بولی، ابھی ممکن نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے، میں نہیں آ سکتی۔ آپ نے دوائیاں وغیرہ لے لی ہیں؟ وہ بولے، ہاں دوائی لی ہے، میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں، مجھ سے گھر میں اکیلے نہیں رہا جاتا۔ کہنے کو میرے شوہر بہت ہی باشعور یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، مگر اکثر ان کی ایسی ہی حالت ہو جاتی تھی اور اس وقت ان کے پاس میرا ہونا بے حد ضروری ہوتا تھا۔ میں نے ان کی کال کاٹ کر ڈرائیور کو کال ملائی تھی، اس نے پہلی بیل پر ہی میری کال ریسیو کر لی تھی۔ میں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور موبائل فون بند کر دیا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ آخر میرے شوہر کو ایسے عجیب و غریب خواب کیوں آتے ہیں جس میں وہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے؟ میں ابھی یہی سب سوچ رہی تھی جب نرس نے آ کر مجھے اطلاع دی تھی کہ اس لڑکی کا شوہر ریسیپشن پر کھڑے ہو کر دنگل کر رہا ہے۔ ہم نے پولیس کو دوبارہ بلا لیا ہے، آپ آ جائیں، کسی سے بھی وہ آدمی نہیں سنبھل رہا ہے۔ نرس کی بات سن کر میں غصے میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لوگ زہر سے بھی زیادہ برے لگتے تھے جو ایسی حرکتیں کرتے تھے، غلطی ہونے کے باوجود خود کو پارسا سمجھتے تھے۔ میں باہر آئی تو میرے سوچنے سمجھنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس لڑکی سے عمر میں کچھ سال ہی بڑا مرد ریسیپشن پر چیخ چلا رہا تھا کہ مجھے میری بیوی کی معلومات دو اور ہمیں چھٹی دو، میں یہاں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے طیش آ گیا تھا، میں غصے میں اس کی طرف بڑھی تھی اور چیخ چلا کر بولی، کیا چاہتے ہو تم؟ یہاں پر تمہیں زنجیروں سے باندھ کر ہم ایک طرف بٹھا دیں؟ پاگل ہو تم؟ اس طرح تماشا لگا رہے ہو یہاں پر؟ تمہیں معلوم ہے تمہاری بیوی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ زندگی اور موت کے منہ میں پہنچ گئی ہے وہ، اور تم اب بھی تماشا لگا رہے ہو؟ آنے دو پولیس کو، تمہارا بندوبست تو میں ابھی کرواتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، دیکھیں ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ ہوں گی اپنے لیے پڑھی لکھی، میری نظر میں آپ جیسی عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتی ہیں اور اتنی رات گئے تک ہسپتالوں میں رہتی ہیں۔ میں آپ جیسی عورتوں کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرا ہاتھ اٹھاتا اور ایک زوردار تھپڑ میں نے اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، آنے دو پولیس کو، اگر تمہارا دماغ میں نے درست نہیں کروایا، میرا نام ڈاکٹر نصرت نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم کچھ بھی ایک ڈاکٹر کو بول دو گے اور وہ سن لے گی؟ تم نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے جس کی معافی تمہیں کبھی بھی کسی بھی قیمت پر نہیں ملے گی۔ تم نے ایک عورت کو مارنے کی کوشش کی ہے، قتل کیا ہے، تمہاری وجہ سے وہ اب کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گی۔ تمہیں معلوم ہے تم نے ایک عورت نہیں بلکہ ایک انسانیت کا قتل کیا ہے۔
میں مزید کچھ کہتی اسی پل پولیس اہلکار داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے فوراً سے اس آدمی کو گرفتار کر لیا تھا۔ ایس ایچ او صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میڈم صاحب، با آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی اس کی باتوں کا برا مانیے گا۔ ایسے لوگوں کا علاج حوالات میں ہی ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی خوب خاطر تواضع کریں گے اس کا دماغ بھی درست ہو جائے گا اور یہ اپنی غلطی پر نادم بھی ہوگا۔ یہ سمجھ رہا ہے اس نے بہت اعلیٰ درجے کا کام کیا ہے۔ اس کے منہ پر جب ہم تیزاب پھینکیں گے تب اس کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے راحت ملی تھی کہ آج بھی کچھ ایسے پولیس افسران موجود ہیں جو عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ چیخنے چلانے لگا تھا مگر اسے اب وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے کر جانا شروع ہو گئے تھے۔ میں واپس اپنے کیبن میں جانے لگی تھی جب ایک نرس نے مجھے مین انٹرس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے اور وہ اس مجرم کو دیکھ رہے تھے جسے پولیس افسران کھینچ کر لے کر جا رہے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھی تھی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا بات ہے، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میری آواز سن کر وہ ہوش میں آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ ندیم ہے کیا؟ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلا دیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، نصرت، یہ ندیم ہی ہے۔ تم غور سے دیکھو، اس کے چہرے پر اب داڑھی آ چکی ہے اور قد وغیرہ بڑا ہوا ہے۔ میں نے غور کیا مگر اس کے باوجود میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائی تھی۔ میرے شوہر مزید بولے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور اسے پولیس والے ایسے پکڑ کر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نرمی سے بولی، آپ ان باتوں پر دھیان نہیں دیں، وہ ندیم نہیں ہے۔ اگر وہ ندیم ہوتا میں اس کی شکل دیکھ کر ہی پہچان جاتی۔ اندھیرے کنویں میں بھی اس انسان کو پہچان سکتی ہوں جس نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر بولے، شاید میرا وہم ہوگا، ویسے اسے لے کر کیوں جا رہے تھے؟ میں سر جھٹک کر بولی، مردانگی دکھانے کے چکر میں اس آدمی نے اپنی عورت کے چہرے پر تیزاب پھینکا ہے اور مجھے بھی الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا تھا۔ اب پولیس اس کا دماغ درست کرے گی۔ لڑکی کا پورا چہرہ جھلس گیا ہے، کچھ بھی چہرے پر نہیں بچ پایا۔ اب بھی بہت مشکل ہے کہ وہ بچ پائے۔ حالات بہت ناساز ہیں۔ خیر آپ بتاؤ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ سب یہاں چلتا رہتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کیبن کی طرف بڑے ہوئے بولے، میں نے آج خواب میں سائرہ کو دیکھا تھا، بہت پریشان۔ ایک دم میری آنکھ کھل گئی اور پھر جسم کپ کپانے لگا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی اور میں نے تمہیں فون کر دیا۔ ابھی راستے میں ہوا لگنے کے باعث طبیعت کافی بحال ہوئی ہے۔ میں نے اپنے کیبن میں لے آئی تھی۔ سارہ کا نام لے کر میرے چہرے پر لمحے بھر کے لیے تاریکیاں چھا گئی تھیں، مگر میں نے خود کو قابو کر لیا تھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس لڑکی نے صرف ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اپنے ماں باپ کو اس حال میں لے آئی تھی کہ وہ نہ جینے میں شمار ہوتے تھے اور نہ ہی مرے ہوئے میں۔ میں خود پر سختی کا خول چڑھا کر گھومتی پھرتی رہتی تھی، صرف اس لیے کہ کوئی میرے چہرے کے پیچھے چھپا ہوا دکھ درد نہ دیکھ سکے۔ 15 سال کوئی معمولی وقفہ نہیں ہوتا۔ اس 15 سال میں میرے اور میرے شوہر کی تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ اندر لا کر میں نے ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک اپ کیا تھا اور انہیں ٹھنڈا جوس پلایا تھا، جس کے باعث وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ میں نے انہیں گھر جانے کی ہدایت کی تھی مگر ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے گھر میں اکیلے وحشت ہو رہی ہے۔ ان کی عجیب باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری ڈیوٹی چینج ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ صبح واپس آنے کے بعد میں لازماً 4 گھنٹے نیند لیتی تھی اور پھر اٹھ کر گھر کا کام کاج وغیرہ دیکھتی
اور رات میں دوبارہ ہسپتال جانے کی تیاریوں میں مگن ہو جاتی تھی۔ معمول کے مطابق گھر آ کر میرے شوہر تیار ہو کر یونیورسٹی چلے گئے تھے اور میں ناشتہ وغیرہ کر کے اب آرام کرنے لیٹ گئی تھی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل سکرین دیکھا، سکرین پر ہسپتال کا انتظامیہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی۔ میں ہیلو کہتی جب دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ڈاکٹر صاحبہ اب واپس ہسپتال آئیں، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور ڈاکٹر رامین اس کے کیس کو سنبھال نہیں پا رہی۔ ان کی بات سن کر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ نیند کے باعث میری آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، درد سے سر پھٹنے کے قریب آ گیا تھا، لیکن اب ان لوگوں کی بات ٹالنا بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ کسی کی زندگی کا سوال تھا، میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے جی بول کر فون کاٹ دیا تھا اور جلدی جلدی فریش ہو کر ہسپتال کے لیے بھاگی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کی مسافت میں نے 10 منٹ میں طے کر لی تھی اور ہسپتال میں داخل ہو کر سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف مڑ گئی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی، حالات واقعی ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وقت ریت کی مانند پھسل رہا ہو اور میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد صورتحال قابو میں آنا شروع ہوئی تھی اور چند لمحے بعد معاملات بہتری کی طرف آ گئے تھے۔ اس لڑکی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، نہ وہ کچھ زیادہ بول پا رہی تھی نہ کچھ سن پا رہی تھی۔ چند لمحے بعد جب وہ بہتر ہوئی، میں وارڈ سے باہر آئی تھی۔ دل اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں پریشان سا ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس لڑکی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، مگر میں نے زیادہ دل و دماغ پر یہ باتیں سوار نہیں کی تھی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے۔ اس درمیان اس لڑکی کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی گئی تھی، جس کے باعث وہ اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ آج میری ڈیوٹی دن کے وقت لگی تھی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی کام کر رہی تھی جب نرس نے آ کر دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ کافی پریشان سی داخل ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ پریشان لہجے میں بولی، میڈم وہ تیزاب جس کے چہرے پر پھینکا گیا تھا اس پیشنٹ کو جانتی ہیں نا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ مزید بولی، وہ پیشنٹ اب اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ مانگ رہی ہے اور بہت زیادہ ضد کر رہی ہے، کسی کی بات نہیں سن رہی، جو منع کر رہا ہے اس پر چیخ چلا رہی ہے۔ ہم کیا کریں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اتنی جذباتی ہو چکی ہے، خود کو نقصان بھی پہنچا لے گی اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نرس کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور سیدھا وارڈ کی طرف بڑھی تھی۔ چند قدم کے فاصلے کو میں نے جلدی عبور کیا تھا اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ نرس کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس لڑکی نے چھری اپنی کلائی پر رکھی ہوئی تھی اور وہ چیخ چیخ کر نرس وغیرہ کو آئینہ دینے کا حکم دے رہی تھی۔ اس کا یہ والہانہ پن دیکھ میں غصے سے چلائی، کیا بدتمیزی لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ یہاں کوئی کھیل تماشا چل رہا ہے جو آپ ہاتھ پر چھری رکھ کر اس طرح سے چیخ چلا رہی ہیں؟ چھری کو نیچے رکھیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری دھاڑ پر اس نے اب میری طرف دیکھا تھا اور اگلا لمحہ ایسا تھا جس سے انسان کٹ کر ختم ہو چکا ہو۔ بے اختیار اس کے منہ سے اماں جان نکلا تھا، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا سامنے بیٹھی لڑکی سائرہ تھی جو 15 سال پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، جو میری بیٹی تھی؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ لرزتے قدموں سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آنے لگ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، اماں مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی سائرہ ہوں۔
آپ کی بیٹی، میں تباہ و برباد ہو گئی، گھر سے بھاگ کر میں تباہ ہو گئی۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی تھی، جبکہ نرس وغیرہ اس کو اب پکڑنے لگی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں کچھ کہتی، اچانک ہی وہ نرس کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ میں ایسی ہو چکی تھی جیسے مجھے ہر چیز سن محسوس ہو رہی تھی۔ رات میرے شوہر کا سائرہ کو خواب میں دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہماری بیٹی واقعی ہی ایک بہت بڑی اذیت سے گزری تھی۔ جس شخص کو دیکھ کر میرے شوہر کو ندیم کا خیال گزرا تھا، وہ غلط نہیں تھا۔ وہ ندیم کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی کو بھگانے والا آدمی ہی تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے کمرے سے نکل کر اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ برباد ہو چکا ہو۔ 15 سالوں سے جس نفرت کو میں نے اپنے دل میں پال کر بیٹھی ہوئی تھی، آج اس نفرت نے مجھے سر کے بل گرایا تھا۔ کاش میری انا ہار جاتی اور میں اپنی بیٹی کی خیر خبر لے لیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس وقت میں کھو گئی جب زندگی پرامن تھی۔ 15 سال پہلے میں ایک بہت اچھی ڈاکٹر تھی، لیکن ایسی پوسٹ میرے پاس نہیں تھی۔ میں ایک ہسپتال میں نوکری کرتی تھی، حالات بہت اچھے تھے۔ میری بیٹی اسکول میں نامی جماعت کی طالبہ تھی جب اچانک اس نے مجھ سے موبائل فون کی ضد کی تھی۔ اماں، سب لڑکیوں کے پاس موبائل فون ہیں، مجھے بھی چاہیے، میں بھی انٹرنیٹ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکثر ٹیچرز موبائل فون پر کام بھیجتی ہیں، لیکن میرے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے میں نے اس کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، میں تمہیں موبائل فون نہیں لے کر دوں گی، مگر اس کا بار بار کہنا اور میرے سامنے رونا مجھے ماننے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری بیٹی اکلوتی تھی، اس کے علاوہ میری اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو منع نہیں کر پائی تھی اور اسے ایک اسکرین والا موبائل فون دلا دیا تھا، اور یہیں سے بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ اس نے موبائل فون میں فیس بک اکاؤنٹ بنا لیا تھا اور سب کچھ دھیرے دھیرے تباہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت موبائل فون میں لگی رہتی تھی، کبھی کچھ کر رہی ہوتی تھی، کبھی تصویر کھینچ رہی ہوتی تھی، کبھی اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ موبائل فون لینے کے بعد اس کا دھیان پڑھائی سے ہٹ گیا تھا۔ میں اکثر اس پر غصہ کرتی تھی۔ اس کے بابا بھی اس کو بیٹھ کر سمجھاتے تھے کہ بیٹا، یہ تمہارا بہت قیمتی وقت ہے۔ اگر 9ویں جماعت میں تمہارے نمبر اچھے نہیں آئے، 10ویں میں تمہارا خود اعتماد ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسے ہماری بات فضول لگتی تھی۔ اس کی نظر میں ہم سب بیکار تھے، اور ایک وہی تھی جس کے پاس عقل اور دماغ تھا۔ ہر چھوٹی بات پر چڑچڑاپن، کھانا چھوڑ دینا، کبھی کبھی غصے میں کمرے سے باہر نہ آنا۔ میں نے اپنے شوہر کو منع کر دیا تھا کہ آپ اس کو اب کچھ بھی نہیں بولیں، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ فی الحال جو چل رہا ہے چلنے دیں، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس کی دوستی ایک ندیم نامی لڑکے سے فیس بک پر ہو گئی۔ دن رات اس سے بات چیت کرنا، اس کے خیالوں میں گمسم رہنا، یہ اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت زیادہ ناراض رہنے لگ گئی تھی۔ پہل میں نے اس کو بیٹھ کر خوب سمجھایا، بیٹا، ابھی تمہاری عمر ان باتوں کی نہیں ہے، تمہیں ایک اچھی ڈاکٹر بننا ہے۔ مگر اب اس کے خیالات بدل گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شادی کرے گی۔ مجھے میری بیٹی کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے، اتنا دماغ خراب کیسے ہو رہا ہے۔ اور جب وہ گھڑی آئی، میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھ میں میری بیٹی کا موبائل فون لگا تھا۔ میں نے اس کی اور ندیم کی تمام چیٹس پڑھی تھی، جس نے مجھے سر تھامنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ندیم میری معصوم سی بچی کو اپنے بہکاوے میں لے آیا تھا، اس کو بھاگنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میں نے موبائل فون چھین کر توڑ دیا اور اپنی بیٹی کے چہرے پر
2 تھپڑ مار کر اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یہاں سے بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ رات 3 بجے مجھے اچانک کھٹکے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کوئی جانور ہوگا، لیکن کوئی جانور نہیں بلکہ انسانی نما درندہ میرے گھر کے اندر آیا تھا اور میری پھول سی بچی کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ صبح سویرے جب میں اسے اسکول کے لیے جگانے کمرے میں آئی، سامنے میز پر ایک خط رکھا ہوا تھا۔ میری بیٹی کے کپڑے، اس کا سامان، میرا زیور، گھر کے اندر موجود پیسہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جب خط کھول کر دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا سائیں سائیں کر رہی ہو۔ خط میں لکھا تھا: امی، بابا، میں جانتی ہوں جب آپ کو یہ خط ملے گا آپ لوگ مجھ سے بہت ناراض ہو جاؤ گے، لیکن میں ندیم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر میں آپ لوگوں کے پاس رہوں گی، آپ لوگ مجھے ندیم سے دور کر دیں گے۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ ان کے علاوہ میں کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دیا جائے، اور ہاں، اگر آپ کا دل مجھ سے اور میرے شوہر سے صاف ہو جائے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لینا۔ یہ لوگ آپ کو ہم تک پہنچا دیں گے۔ میں نے خاموشی سے وہ خط پڑھا تھا اور وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک میں سن رہی تھی اور پھر اچانک میں نے اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ جس اولاد کو میں نے اتنے نازوں سے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی، میں نے کبھی خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ اتنی شدت سے روئی تھی کہ میرے شوہر سوتے ہوئے جاگ کر میرے پاس چلے آئے تھے۔ میں نے ان کو تمام تر حالات سے آگاہ کیا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ تم نے اس کاغذ کو کیوں پھاڑا ہے؟ ہم ابھی کے ابھی اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں اور بہانے سے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کو منع کر دیا تھا کہ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہماری اولاد کو ہماری فکر نہیں تو پھر ہم کیوں اس کے پیچھے پاگل ہوں؟ اس نے ہماری عزت کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کو اتنا سمجھ آ چکا ہے کہ گھر سے زیور اور پیسہ لے کر بھاگنا ہے۔ یعنی اس کے پاس واقعی بہت دماغ ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس سے اب فاصلہ ہی قائم رکھیں۔ میرے شوہر مجھے بیٹھ کر سمجھانے لگے تھے، تو میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ایک پروفیسر۔ ہم دونوں باشعور مرد اور عورت ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تکلیف اور اس کی بیوقوفانہ پن نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ مگر میں نے اپنے شوہر کو منع کر دیا تھا کہ اگر آپ کو مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو آپ سائرہ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی ہم اس کے پاس کبھی لوٹ کر جائیں گے۔ میں نے ان سے قسم لی تھی اور وہ مجبوراً مان گئے تھے، راضی ہو گئے تھے۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سے خفا تھے، اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ فورس نہیں کیا۔ ندیم کی عمر اس وقت کوئی 20 سال تھی، میری بچی صرف 15 سال کی تھی۔ یہ ظلم تھا، لیکن اکثر ماں باپ کو ایسے ظلم کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1.5 سالوں بعد مجھے اطلاع ملی تھی میری بیٹی اچھے حالات میں نہیں ہے اور مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہی ہے، مگر میں نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ میں ایسی لڑکی سے کیوں کوئی رابطہ رکھتی جس نے اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ پورے خاندان میں ہمارے نام پر تھو تھو ہوئی تھی۔ اتنے پڑھے لکھے کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی۔ لوگوں کے جملے میرا کلیجہ چیر دیتے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں بھی حالات سے مجبور تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 سال مزید بیت گئے تھے۔ کبھی کبھی مجھے بھی میری بیٹی کی تڑپ ہوتی تھی، لیکن میں نے خود پر اس قدر سختی کا خول چڑھایا تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اچانک میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہماری صرف ایک اولاد تھی، اور جب ایک اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کہیں نہ کہیں بے بس ہو جاتے ہیں۔ میرے شوہر کی
اس حالت کی ذمہ دار میری بیٹی تھی۔ ICU روم میں جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ تم کسی بھی طرح سائرہ سے رابطہ کرو اور اسے بلاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس بہت ہو گیا ہے، وہ میری معصوم پھول سی بچی ہے۔ ویسے بھی اس کے لیے صحیح خبریں نہیں مل رہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے ندیم کے گھر والوں سے رابطہ کیا، اور جب میں ان کی طرف سے پیغام موصول ہوا میں دنگ رہ گئی تھی۔ سائرہ نے بولا تھا کہ جب 1.5 سال کے بعد میں نے خود آپ سے رابطہ کیا تھا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، میں آپ سے اور بابا جان سے ملنا چاہتی ہوں، تب آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تب آپ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ میں مر جاؤں، تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا، جو جس حال میں ہے وہ اسی حال میں ہی رہیں۔ میری طرف دھیان دینے کی کسی کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر اور اپنے سسرال کے اندر بہت زیادہ خوش ہوں۔ اپنی بیٹی کے یہ الفاظ میرا کلیجہ چیر گئے تھے۔ اس لمحے میں جائے نماز پر بیٹھ کر خوب روئی تھی اور اللہ سے خوب شکوے کیے تھے کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے اولاد کی آزمائش سے کیوں نوازا؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کی، ہر کسی کی مدد کی، بنا پیسوں کے علاج کیا، لوگوں کے کام آئی۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر میری اس میں کیا غلطی ہے؟ لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں واقعی خالی ہاتھ تھی اور اب بھی خالی ہاتھ ہی رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کو جب ہوش آیا، انہوں نے محض سائرہ کا ہی پوچھا تھا اور میرے پاس کوئی بھی جواب موجود نہیں تھا۔ میرے مایوس چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے دوبارہ مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ لیکن اب وہ بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ اتنی کم عمری میں ہارٹ اٹیک آنا بہت ہی زیادہ دکھ کی بات تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ زندگی اچانک سے مشکل ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر میرے شوہر گھبرانے لگے تھے، ڈرنے لگے تھے۔ اکثر راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتے اور زاروں قطار روتے تھے۔ میں نے خود کو بہت مضبوط بنا لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر کبھی بھی اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ میں جھک گئی تھی، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اسے معاف کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب اس نے اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے، میرے دل سے وہ اتر گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے، اور آج پورے 15 سالوں بعد میری بیٹی کا سامنا مجھ سے ہوا تھا۔ لیکن جس حال میں وہ تھی، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ چہرہ جھلسا ہوا، کمزور بدن۔ میری بیٹی کس حال میں تھی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر میں سن ہو کر کھڑی رہی تھی اور پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ ندیم نے میری اولاد کا یہ حال کیا تھا۔ میرے چہرے کے زاویے کئی حد تک تبدیل ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا تھا اور SHO کو فون ملا دیا۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولی، آپ لوگ اس آدمی کو بہت بری طرح ختم کر دیں گے۔ جو لڑکی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے وہ میری بیٹی ہے۔ 15 سال پہلے اس لڑکے نے میری بیٹی کو بھگایا تھا اور آج اس کو اس حال میں پہنچا دیا۔ میں اس کے خلاف قانونی کارروائی چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر SHO صاحب بولے، وہ ہمیں رشوت دینا چاہ رہا تھا میڈم، لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ بے فکر رہیں، اس کا ریمانڈ اچھے سے لیا جا رہا ہے، ساری باتیں اس سے نکلوا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی کو اس نے ورگلا کر 15 سالوں سے اپنے پاس قید رکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں ہوا، بلکہ یہ آپ کی بیٹی سے دھندا کرواتا تھا۔ مارا ہے، تب اس نے اپنے منہ سے یہ سچ اگلا ہے۔ آپ کی بیٹی نے اس دفعہ دھندا کرنے سے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ یہ کام مزید نہیں کرے گی، اس کی اب بس ہو چکی ہے، وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس
مزید اس کام کو بڑھاوا دے، اور اسی بات کو لے کر اس نے اس پر اتنا تشدد کیا اور اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ اگر تیرا یہ چہرہ ہی نہیں رہے گا تو پھر تیرے ساتھ عاشقی کون کرے گا؟ ہم سمجھے تھے کہ یہ عام لڑکی ہے، لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ میڈم آپ بے فکر نہیں، اس کے ساتھ تو اب بہت برا ہونے والا ہے۔ اس نے پورا بیان ہمیں ریکارڈ کروایا ہے۔ میرے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ گیا تھا۔ میری انا نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے بالوں کو جکڑ کر چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ میری بیٹی 15 سال سے اس تکلیف میں تھی، یعنی جب میں نے اسے اس کے باپ کی تکلیف کا بتایا تھا تو وہ الفاظ میری بیٹی کے نہیں تھے بلکہ اس درندے کے ہی تھے۔ کافی دیر تک میں چلا چلا کر روتی رہی تھی۔ اسٹاف ممبر کمرے کے اندر آ گئے، لیکن میری حالت کو دیکھتے ہوئے کسی نے بھی مجھے آگے بڑھ کر پکڑا نہیں تھا۔ یہ بات آگ کی مانند ہسپتال میں پھیل گئی کہ ڈاکٹر نصرت کی 15 سال پہلے بھاگی ہوئی بیٹی واپس اس حال میں ملی ہے۔ میری حالت تھوڑی سنبھلی تھی اور میں بے اختیار اس وارڈ کی طرف بھاگی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی۔ میری بیٹی نیم مردہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ چہرہ جھلس چکا تھا، جسم کا کافی حصہ متاثر ہوا تھا۔ میں آگے بڑھ رہی تھی اور بنا کچھ بھی کہے اسے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ میری ایسی حالت دیکھ کے اس کا بھی رونا نکل گیا تھا، وہ بھی رونے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں کی حالت کسی بے جان شے کی مانند تھی۔ میری بیٹی روتے ہوئے بولی، امی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ میں اپنا گھر، اپنا سکون چھوڑ کر اس درندے کے پاس گئی تھی جس نے میرا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ امی، میرا شوہر نہیں ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ ان 15 سالوں میں کئی دفعہ میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے زنجیروں سے باندھ کر گھر میں قید رکھتا تھا۔ میں اس کے کمائی کا ذریعہ تھی۔ امی، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ پہلے ہی اپنے گھر کی میں خاندانی لڑکی لا چکا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس حال میں پہنچا دیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گناہ گار ہوں، بابا کی گناہ گار ہوں۔ میں گھر سے بھاگی تھی اور دیکھیں میرا انجام کیا ہوا۔ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے جو برتھ مارک میں نے دیکھا تھا وہ میری بیٹی کا ہی تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، تم غلط نہیں ہو، غلط تمہاری ماں ہے جس نے تمہاری تکلیف نہیں سمجھی۔ ان الفاظوں کے پیچھے چھپا مطلب نہیں سمجھا۔ جب تم نے اپنے باپ کی تکلیف پر بولے تھے، کاش میں اس وقت سمجھ جاتی کہ میری بیٹی اس حال میں نہیں کہ اس کو اس درندے کے پاس چھوڑا جائے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس آدمی کو ایسی موت ماروں گی کہ وہ تڑپتا روتا رہ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کو سزا نہیں دینی، لیکن مجھے اس کے پاس نہیں جانا۔ امی مجھے آپ اپنے آنچل میں چھپا لیں، میں آپ کے پاس رہ کر گھٹ گھٹ کر بھی جینا پسند کر لوں گی، لیکن میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنی بیٹی کو کیسے سنبھالوں۔ فی الحال میں نے اسے بہت مشکلوں سے سمجھایا تھا، نیند کا انجیکشن دے کر اسے گہری نیند سلا دیا اور اپنے شوہر کو فوراً سے فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ ہماری سائرہ مل چکی ہے۔ میں نے کئی حد تک اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا تاکہ جب ان کے سامنے حقیقت آئے تو وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ 3 گھنٹے بعد جب میرے شوہر اس وارڈ میں داخل ہوئے، ان کا حال بھی مجھ جیسا ہی تھا۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو گلے لگا کر خوب سہارا روئے تھے۔ آج میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے بہت ہی برا دن ثابت ہوا تھا۔ تقریباً کوئی ہسپتال میں 15 دن
میری بیٹی ایڈمٹ رہی تھی اور پھر گھر آ گئی تھی۔ میں نے گھر سے تمام شیشے غائب کر دیے۔ فی الحال میں اسے کسی بھی طرح کا دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا میں اپنی بیٹی کی پلاسٹک سرجری کرواؤں گی اور اسے ایک NGO کھول کر دوں گی تاکہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے۔ گھر آ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری اولاد کو اس ظالم نے زندہ لاش بنا دیا ہو۔ اس وقت میری اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو اس حال میں واپس لائی تھی۔ پورے خاندان میں یہ بات آگ کی مانند پھیل گئی تھی۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ ترس کھا رہے تھے اور کچھ نے صاف صاف بولا تھا اس جیسی کو آپ نے گھر میں رکھا کیوں ہے؟ جو ہونا تھا ہونے دے۔ جب باپ کے در پر نہیں آئی تو اب آپ لوگ کیوں جگہ دے رہے ہیں؟ اس وقت میرے شوہر نے سب کو منہ توڑ جواب دیا تھا یہ ہمارا اور ہماری بیٹی کا معاملہ ہے، کوئی اس میں دخل نہیں دے گا۔ ہم کس بھی حال میں رہیں اور اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں رکھیں، لوگوں کی باتیں میرا خون جلا دیتی تھی، مگر کیا کرتی؟ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع بھی تو میں نے خود دیا تھا۔ وقت و تیزی گزرتا جا رہا تھا۔ میری بیٹی آئینہ دیکھنے کی روز ضد کرتی تھی اور میں اب مجبور ہو گئی تھی۔ پلاسٹک سرجری کا پورا انتظام ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو آئینہ دکھا دیا۔ مجھے لگا تھا وہ آئینہ دیکھ کر خوب چیخے گی، روئے گی، چلائے گی، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بولا، بس چپ چاپ اپنا چہرہ دیکھتی رہے گی۔ اور پھر جو الفاظ اس نے ادا کیے اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کا کہنا تھا امی میں پلاسٹک سرجری نہیں کرواؤں گی، میں اس چہرے کے ساتھ خوش ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی اس چہرے کی وجہ سے ہی ندیم میرے پیار میں پاگل ہوا تھا اور پھر اس نے جو میرے ساتھ کیا اس چہرے کی بنیاد پر ہی ہوا۔ یہ چہرہ خراب ہو چکا ہے اور اب میں ایک بیکار لڑکی بن چکی ہوں۔ کوئی میری طرف نہیں دیکھے گا اور یہی میرا سکون ہے۔ آپ میرے لیے NGO تیار کروائیں، میں اپنی جیسی بہت ساری لڑکیوں کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس کو بہت سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے اپنی بیٹی کو NGO بنا کر دی تھی جہاں پر اس جیسی بہت سی لڑکیاں تھیں جن کے چہرے خراب تھے، جو صحیح سے چل نہیں پاتی تھیں، جن کو بولنا نہیں آتا تھا، کچھ سن نہیں پاتی تھی اور کچھ ایسی تھیں جن کے گھر والوں نے انہیں اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ ان کا ریپ ہوا تھا۔ میری بیٹی ان تمام عورتوں کا سہارا بنی تھی جو اس جیسی تھی۔ تقریباً 2 سال بعد میں نے اپنی بیٹی کی پلاسٹک سرجری کروائی تھی۔ اس کا چہرہ اب بالکل پہلے کے جیسا ہو چکا ہے لیکن اس کا دل بالکل مر گیا ہے۔ نہ وہ ہنستی ہے نہ وہ مسکراتی ہے، بس ہر وقت گمسم رہتی ہے۔ ندیم کو کافی بڑی سزا ہوئی اور جرمانہ بھی عائد ہوا تھا۔ اس نے جو پیسے ادا کیے میری بیٹی نے وہ تمام تر پیسے NGO میں لگا دیے۔ میں نے اور میرے شوہر نے بھی اپنی نوکریوں سے بہت پیسہ کمایا تھا، اس لیے NGO چلانے میں بالکل مشکل پیش نہیں آئی۔ کافی فنڈز بھی ملا تھا۔ میری بیٹی بس سب کام میں ہی مگر رہتی ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے کہ تم شادی کر لو، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میرے پاس سب کچھ نہیں ہے اپنے شوہر کو دینے کے لیے، نہ جذبات نہ ذہنی سکون۔ میں اب صرف لوگوں کے لیے اذیت ہوں۔ مگر کہتے ہیں نا جب آپ راہ راست پر آئیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک وقت تک تکلیف میں رکھے اور پھر اس تکلیف سے نجات دے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کرتے رہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین انعام سے نوازتا ضرور ہے۔ میری بیٹی کو ایک NGO چلانے والے اونر نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ میری بیٹی نے اسے صاف انکار کر دیا اور اپنے اوپر گزری تمام تر حقیقت بتلائی تھی۔ پہل وہ خاموش ہو گئے مگر پھر حیرانگی اس بات پر ہوئی جب انہوں نے شادی کی بات ڈائریکٹ مجھ سے اور میرے شوہر سے کی تھی۔ میری بیٹی کافی متاثر ہوئی تھی۔ سچائی جاننے کے باوجود انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔
میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ راضی ہو گئی تھی کہ وہ ایک ایسا ہی ہم سفر چاہتی ہے جو اس کے حال ماضی سمیت قبول کر لے۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس انسان نے ولیمہ اتنا دھوم دھام سے کیا تھا کہ میری بیٹی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ شخص میری بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیفوں کے بعد اسے انعام کے طور پر سہیل صاحب کا ساتھ دیا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، آپ کی اولاد اگر نادانی میں کوئی غلطی کر دیتی ہے تو آپ اس سے اتنا ناراض نہ ہوں کہ مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ آپ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اٹھائیں۔ بے شک وہ بڑا ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، لیکن آپ ماں باپ ہیں۔ آپ کا دل پتھر کا نہیں ہونا چاہیے، اور جو ماں باپ اپنا دل پتھر کے کر لیتے ہیں ان کی اولادیں سوائے تکلیف اور دکھ کے کچھ اور نہیں جھیل پاتی۔ اس لیے خدارا اپنی اولادوں کو سنبھالیں، ان پر نظر رکھیں۔ اگر وہ کسی غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں سنبھال کر اپنے آنچل میں چھپا لیں، کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔